جو اللہ کی قدر کرے گا وہ بھگ کے ایسی جگہ بیٹھے گا مجھ سے کوئی بات نکل نہ جائے، ہے نا. اور جو ناقدری کرے گا وہ بیٹھ کے فارملٹی پوری کرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سن لی کوئی بات نہ. تو ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ زندہ ہونا ہے. زندہ کا مطلب کیا ہے کہ یار ہماری زندگی کے ختم ہونے کا مجھے پکا بھروسہ نہیں ہے نا. یہ تو حقیقت ہے ہماری. اور پھر بھی ہم دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں جس سے کبھی موت نہ آئے گی. ہمیں غور کرنے کی بات ہے، دھیان سے سمجھنے بات ہے. ہر انسان کو پتا ہے مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے. پتا ہے کہ نہیں؟ سب کو پتا ہے. لیکن پھر بھی دنیا میں کیسے جی رہے ہیں لوگ؟ جیسے ہمیشہ رہنا ہو، کبھی موت ہی نہ آئے گی انسان کی. یہ سوچ کر جی رہے ہیں لوگ. تو سب سے بڑا سچ کیا ہے کہ ہماری جان کا ایک مالک ہے جس نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے اور وہی اسے ختم کرائے گا. ہم چاہتے ہیں ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کے اٹھائے گا اور پوری دنیا میں کوئی ہمیں روک نہیں پائے گا، ہے نا. تو ہم دنیا کے کسی بھی بہکائے میں نہ آئیں. جو اللہ کا راستہ ہے اس کو پسند کریں. اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ پوری طرح جھوٹ سے بچیں اور پوری طرح سچ پہ چلیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ نہ کرو. پورے کے پورے جھوٹ سے بچو اور پورے کے پورے سچ پہ آ جاؤ. یہ مطلب ہے اس کا کہ پورے کے پورے جو سچ پہ آتا ہے وہ میری پناہ میں آ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی پناہ سے. اب 3 راستے ہیں دنیا میں چلنے کے لیے جو سورہ فاتحہ میں بتائے گئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. ایک طرح کے لوگ تو یہ ہو گئے جن پر تیرا انعام ہوا. ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب و غصہ ہوا. ایک طرح کے لوگ یہ ہو گئے. اور نہ چلا ہمیں گمراہوں کے راستے پر. تیسری طرح کے لوگ ہو گئے. 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ان کو سمجھنا ہے ہمیں اللہ نے کن کا ذکر کیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں. تو پہلی تو ہے ان کے راستے پر نہ چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا رحم اور کرم ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو پوری طرح جھوٹ سے بچے اور پوری طرح سچ پہ چلے اور جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کیا، اللہ کو پسند کیا اور اپنے اندر کے ہر جھوٹ کی قربانی دی. اپنے اندر کے جہاد اکبر کیا اپنی نفس کے خلاف، اپنے من کی بری اچھاؤں کے خلاف. اللہ کی اپنے اوپر اللہ کی مرضی کو غالب کیا، اللہ کی حکومت کو اپنے اوپر قائم کیا. اللہ کے حکم کیا ہے کہ پوری طرح جھوٹ سے بچو، پوری طرح سچ پہ چلو. یہ اللہ کی حکومت ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا رحم اور کرم ہوا. انہوں نے اللہ کو پا لیا، اللہ کی محبت حاصل کر لی، ہے نا. تو دنیا ساری پھیکی پڑ گئی، اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا رحم اور کرم ہوا. اگلے ہیں جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا، جو جانتے ہیں سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے. سچ بولنے کا راستہ کامیابی کا ہے، جھوٹ بولنے کا راستہ ناکامی. جانتے تو ہیں لوگ، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سچے راستے کو پامال کر دیا اور جھوٹ کو پسند کر لیا اور برائی کو پسند کر لیا اور اس پر دوڑ لگا رہے ہیں دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے. اور اللہ کا پیغام ان کے سامنے آیا مگر انہوں نے ٹھکرا دیا. سب سے بڑے گھمنڈی انسان کی پہچان یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا پیغام آیا اور اس کو ٹھکرا دیا. جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا، زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کا ہی پیغام آیا اس کو ٹھکرا دیا. یہ سب سے بڑے گھمنڈی انسان کی پہچان ہے. اب گھمنڈ کو اللہ جہنم میں دور کرے گا، انجام تیار کر رکھا کرے. تو یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے سچ پہ نہ چلے، سچ کو پسند نہ کیا اور دوڑ لگائی دنیا میں جھوٹ کے راستے پہ. آج بھی ہیں ایسے لوگ. یہ مطلب نا کسی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، یہ ہماری کہانی چل رہی ہے. دیکھو جھانک کے دنیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. لوگ غور بھی نہیں کر رہے، جانتے بھی ہیں سچ کا راستہ ہے، معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، جاستی کر رہے ہیں، برائی میں بھاگ رہے ہیں تیزی سے. تھوڑا دنیا میں دیکھو. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو گمراہ ہیں. گمراہ کا مطلب اچھائی اور برائی کی دونوں کی ملاوٹ کر کے جیون جی رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دین پہ ہیں، ہم دھرم پہ ہیں. سب سے بڑی چیز ہے شرک سے بچنا. یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا. یہ بات حق ہے کہ نہیں؟ سچ ہے کہ نہیں؟ جو سچ کی گواہی نہ دی وہ جھوٹا ہے. وہ جتنی ساری دنیا میں اپنی موت کے بعد تباہ ہو جائے گا. اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا. اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا رہا. تو سب سے پہلا فرض کیا ہے ہمارا کہ ہم اللہ کی پہچان کریں.
اللہ کی پہچان کا نام ہی ایمان ہے. اسلام کی 5 بنیاد ہیں. 5 میں سے پہلی کیا ہے؟ ایمان، کلمہ طیبہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے رب کی پہچان کرو اور رب کی مرضی کو سمجھو. کیا کلمے میں کیا بتایا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے 2 پارٹ ہو گئے. پہلا پارٹ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، میرا خالق، میرا مالک، میرا رب اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق. برحق کیوں لگایا؟ سچا خدا. نقلی بہت بنا رکھے ہیں لوگوں نے دنیا میں، بہت بنا رکھے ہیں. سچا معبود نہیں ہے کوئی معبود برحق، سچا خدا ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے. اس نے مجھے جیون دیا ہے، اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. میرے جیون کا مقصد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اسی کے آگے سر جھکاؤں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، ہے نا. میرے جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. اب میں کیسے راضی کروں؟ تو کلمے کا دوسرا پارٹ بتاتا ہے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے محمد الرسول اللہ نے اللہ کو راضی کر کے دکھایا، میں بھی ایسے اللہ کو راضی کروں ان کے نقش قدم پر چل کر. یہ ہے اسلام. آج یہ اللہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک، قرآن ایک، سب کے لیے اللہ کا حکم ایک. جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہی ہمارے نبی نے پورا کر کے دکھایا. اللہ نے ایک اللہ ہے نا، اس کی ایک ہی حکومت. جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہی ہمارے نبی نے پورا کر کے دکھایا. تو وہ ایک ہی طریقہ تو ہے. اور ہم آج فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، شیطان نے آگ لگا رکھی ہے، ہم ہی آپس میں لڑوا رہا ہے، مروا رہا ہے. ہم سمجھ نہیں رہے بات کو، ہے نا. جو ہمارے غیر بھائی ہیں ان میں بھی ایکتا ہو رہی ہے، ہمیں کوئی ایکتا نہیں ہو رہی. بڑا رونا ہے بھائی، آپس میں نفرت کر رہے ہیں ہم. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری امت کو کیا ہو رہا ہے؟ امت ٹوٹ گئی، بکھر گئی. امت کا مطلب ہے ایک مقصد پہ کھڑے ہونا. ہم مقصد، ایک مقصد، ایک راستے پہ چلنا، یہ ہے امت. ہم کہاں ہیں ایک راستے پہ؟ ہم تو بٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں. تو فلانا، تو ڈھماتا، میں ایسے کروں گا، تو ایسے کرتا ہے. فتوے لگا رہے ہیں کہ تو کافر ہے، تو فلانا. رہے میرے بھائی، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا کلمہ صحیح بھائی ہے، ہم اس سے محبت کریں. وہ بھٹک گیا ہے، اسے سمجھائیں پیار سے. ہم کسی سے نفرت نہ کریں. شیطان انہیں لے جا رہا ہے. اگر بلی جو ہے ہمارے مرغی کے بچے کو لے جائے تو ہم کس کو ڈنڈے سے کس کو ماریں گے؟ مرغی کے بچے کو، بلی کو؟ بلی کو ماریں گے. تو شیطان ہمارے بھائیوں کو لے جا رہا ہے، ہم تو چھین کے جہنم کی طرف، غلط راستے کی طرف. تو ہم شیطان ڈنڈا ماریں، ہم اپنے بھائی سے نفرت نہ کریں. چاہے کسی فرقے کا ہو، ہمارا بھائی ہے، جس میں کلمہ پڑھا ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے محبت کریں. یہ بربادی کر رکھی ہے شیطان نے. آج ممبر جو ہے نفرت کی جگہ بن چکا ہے. نفرت بانٹ رہے ہیں لوگ. جو نفرت بانٹے گا اللہ اسے جہنم میں تباہ کرے گا. تو بھائی ایک تھوڑی سی بات کروں گا میں کہ ہماری جو کامیابی بات کرنی ضروری ہے، کیونکہ زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، پتہ نہ کب کس کا وقت آ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 نشانی بتائی ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں جہنم کا منہ بھی نہ دیکھوں. جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے. ابھی نام سنا ہے دنیا میں، انسان نام سنتا رہتا ہے اور کھیل سمجھ کے یہ سنتا ہے، یہ نکال دیتا ہے. قسم خدا کی موت کے بعد حقیقت میں جہنم سامنے ہوگی جب کہ حال بنے گا. کہ دنیا میں نام تو میں نے بہت سنے مگر میں نے غور نہ کیا. اللہ دوبارہ دنیا میں مجھے بھیج دے دو، اب تو دوبارہ بھیج. 1 سیکنڈ کے کروڑوں میں حصے کا بھی ایک موقع نہیں ملے گا دنیا میں. بس جو سمجھ لیا بس یہ گیا. خوب سوچ لو، خوب سمجھ لو. جب جہنم میں ڈالے گا نا، جب ہم چیخیں گے چلائیں گے لوگ، تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں زندگی کا اتنا سمے دیا تھا، اگر تم چاہتے تو وہی سوچ سمجھ لیتے تھا اسے صحیح بات. میں نے تمہیں زندگی کا اتنا سمے دیا تھا، اگر تم چاہتے تو تم مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے، مگر تم نے چاہا ہی نہیں تھا. جس نے چاہا دل سے، میں نے اس کو ایمان دے دیا، آج یہاں کامیاب کر دیا، میں نے جہنم سے بچا لیا، اسے جنت میں راضی کر دیا. تو میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جو دنیا سے کرم کر کے آئے ہو، جو تمہارے کرموں کی آگ بن گئی ہے، یہ تمہیں بھگتنی پڑے گی. تو یہاں پہلے ہی سمجھا دیا. قرآن چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم اس کی آواز نہیں سن رہے. قرآن کو بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں. تو بھائی 4 شرطیں بتائی ہیں کامیابی کی کہ جو انسان جہنم کا منہ بھی نہ دیکھنا چاہے وہ کیا کرے؟ 4 کام کرے. اور قرآن کی روشنی میں اس میں ایک کام اور جوڑا جائے گا تو 5 کام ہو جائیں گے. یہ 5 کام، جو یہ 5 کام کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھے گا. ورنہ کتنے لوگ ایسے جہنم میں جائیں گے، پھر تباہ ہو جائیں گے، وہاں عذاب جھیلیں گے، سزا بھگتیں گے، کوئلہ بن جائیں گے، پھر نکالے جائیں گے. جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا.
لیکن اصل کامیابی تو یہ ہے نا کہ اصل کے موت کو ہی جو ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ایماندار کو اللہ تعالیٰ موت پہ ایمانداری کا مطلب چکھائے گا، یہ مطلب ہے اس کا، چکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور بے ایمان کو بے ایمانی کا مطلب چکھائے گا موت کو، تو نہیں ہمیں چکھا دے مزہ ایمانداری کا، اور جب ہم قیامت کے میدان میں ہمارا فیصلہ ہو تو ہمیں ڈائریکٹ جو ہے جنت میں بھیجا جائے، ہم جہنم کا منہ بھی نہ دیکھیں، یہ ہے کامیابی۔ تو اس کی کامیابی کے لیے 4 چیزیں ہیں، ان کو ہم سن لیں جو اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے بتائی یہ باتیں، قسم کھا کے۔ تو اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ یہاں وقت کی قسم کھائی کا مطلب کیا ہے کہ 3 وقت ہیں، ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال۔ ایک سمے پہلے گزر چکا ہے، اب چل رہا ہے کہ آگے آئے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے میں نے بہت پیدا کرے، اور لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہوں، مٹی میں رکھتا ہوں، تمہاری آنکھ ہی نہ دیکھ پائی سچائی کو، تمہاری آنکھ تمہارے کسی کام نہ آ رہی، تمہارے کام کسی کام نہ آ رہے، تمہارے کان، تمہاری عقل کسی کام نہیں آ رہی۔ آنکھیں میں نے دی تھی کہ دوسرے کی موت دیکھ کہ آج اس کی میت جا رہی ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے، سب حاصل کر، میں نے دی آنکھیں اس لیے تاکہ تو حقیقت کو دیکھے اور تو دنیا میں نہ بھاگے لپکے، تو میری طرف غور کرے۔ جو کان دیے میں نے کہ میت پر لوگ روتے ہیں، آواز سنیں تو تیرا دل پسی ہے، ارے مجھے بھی مرنا ہے، تو نصیحت حاصل کرے۔ تو دوسرے کی موت کو جھوٹ پہ چل رہا ہے، دوسرے کی موت کو دیکھ کر بھی تو اپنی موت سے نگاہ چرائے پھر رہا ہے، تو چور ہے سچائی کا۔ اصل میں آج کے زمانے میں اس دھرتی پہ جائے تو اللہ کے چور بھرے پڑے ہیں، سچائی کے چور۔ کیسے کہ دوسرے کی موت کو دیکھا، نگاہ چرائے پھر رہے ہیں اپنی موت سے، اپنی موت گھبرائے پھر رہے ہیں، جانتا ہے کہ میں کبھی مر سکتا ہوں، اس بات کو جان کر پھر بھی دنیا میں بٹورنے میں لگا پڑا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، حرام کا مال، اس کے دوا، اس کا دوا، اس کا دوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے 4 کام کیے پہلے وہ کامیاب ہوئے، اور جو اب کر رہے ہیں وہ بھی کامیاب ہوں گے، اور جو آگے آئیں گے جو 4 کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے، ورنہ تباہ اور برباد ہوں گے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں۔ یا اللہ کوئی بچا کے، ہاں تو کون کے 4 کام کرنے والے، کون کون سے 4 کام ہیں؟ اب یہاں کان کھول کے سننے کی بات ہے، صحابہ کرام لڑ رہے تھے اس بات، کون کون سے 4 کام؟ پہلا ہے الا الذین آمنوا، یہاں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دل سے ایمان لا، فراڈ بازی نہ کر۔ آج کے دور میں زیادہ تر ہم مسلمان فراڈ بازی کر رہے ہیں اللہ سے، ہم دل سے ایمان نہیں لاتے۔ دل سے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی پہچان کریں اور سمجھ لیں بات کو کہ ہم پوری طرح سچ پہ چلیں، پوری طرح جھوٹ سے بچیں۔ یہاں سے ایمان کی شروعات ہوتی ہے کہ جھوٹ چاہے کیسا بھی ہو، مجھے وہ ناپسند ہے، مجھے اس پر نہیں چلنا۔ جھوٹ ہلاکت کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے۔ سچ چاہے ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، نیکی وہ قیمتی ہے، وہ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے، دنیا نے بھگا رکھا بس، اور موت آ لیتی ہے ایسی، اور موت کے بعد بربادی دیکھتا ہے انسان۔ تو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مجھے رب کا جو حکم ہے وہ پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا، پوری طرح سچ پر چلنے کا، تب میں اسلام میں پوری طرح داخل ہوں گا، جب میں اس نظریے سے چلوں گا۔ پھر تو پہلے میں دل سے ایمان لاؤں، ایمان بہت ساری شرطیں ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ، قدر تقدیر پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، رسولوں نبیوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، ہے نا، وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، ایمان کی ڈیفینیشن ہے وہ سمجھنی پڑے گی۔ دوسری شرط ہے وعملوا الصالحات، سچائی کا راستہ پسند کر لیا ہم نے، اب خود بھی سچ پہ چلیں، اور جو ہے دھرتی پہ ایسے رہے ہم کہ ہمارے شریر کی شرارت سے اور حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم جنت کا گھر ان لوگوں کو دیں گے جو دھرتی پر فساد پھیلانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اور کتنی بڑی بات ہوگی، ہم جنت کا گھر ان لوگوں کو دیں گے جو دھرتی پر فساد پھیلانے کے بارے میں نیت بھی نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایسے ایمان والے پھول ہیں، یہ پھول، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ہیرے موتی ہیں، اللہ کو پتا ہے کہاں کہاں ہے، جو نیت بھی نہیں کرتے میں کسی کو تکلیف دے دوں۔ لوگ انہیں تکلیف دیتے رہتے ہیں، وہ راستے کے روڑا بنے رہتے ہیں، جسے ہوتا ہے انتورا کہ وہ گنگا صاحب نے لات مار دی، گنگا صاحب نے لات مار دی، ایسے رہتے ہیں بیچارے۔ یہ خود کسی کو تکلیف نہیں دیتے، لوگ انہیں تکلیف دیتے ہیں تو یہ صبر کرتے ہیں، یہ غصے کو پیتے ہیں، یہ برداشت کرتے ہیں، یہ رحمان کی زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، کندھے جھکا کے چلتے ہیں، یہ گال نہیں پھلاتے، یہ گدھے کی طرح نہیں بولتے کہ کیا چل رہے، یہ کر وہ کر، ایسے نہیں بولتے، ان کی نرم آواز ہوتی ہے، ان کی گولی سے پھول جھڑتے ہیں، ان کی آنکھوں میں تکبر نہیں لگتا،
ان کے چہرے پر تکبر نہیں لگتا. جب کوئی ان سے بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کس اچھے انسان سے میں نے بات کی. ان کا چہرہ ان کے برے کرموں کی وجہ سے کسی کے دل میں نہیں چھپتا. ہماری بات آج کے زمانے میں کیا میرے لوگ کیسے ہو رہے ہیں, برے کرم سے لوگوں کے, برے کرموں کی وجہ سے میرا چہرہ لوگوں کے دل میں چھپ رہا ہے. میرے سامنے آ جاؤ نا اس کے, ارے کہاں سے آ گیا یار, کہاں سے آ گیا, اس سے میرا اس کا چہرہ دیکھ لیا میں نے. تو ایسے بناؤ اپنے آپ کو کہ مجھ سے کوئی دکھی نہ رہے دھرتی پہ, میں کسی کی تکلیف نہ دوں. ہاں اللہ ایسے لوگ. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور وہ خود نہیں دکھائی دے رہا, دنیا کو چلا رہا ہے, خود نہیں دکھائی دے رہا. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ دنیا ایماندار بے ایمان کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. سب سے بڑے اور سب سے زیادہ احسان اللہ کے ہیں. انسان کو اس نے پیدا کیا, جیون دیا, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کری اس کی پرورش کے لیے. یہ انسان جب حقیقت پہ غور کرے تو انسان دنیا میں آتا ہے اور موت تک سارے احسان اللہ کے ہیں, ساری محبتیں اللہ کی ہیں. میرے بھائیوں, اب اس انسان کی عقل کا امتحان ہے. عقل اس لیے دی کہ اس دنیا میں جو ہے اللہ کے احسان پہچانے. آنکھیں دی تاکہ اللہ کے احسان اس سے دیکھے, کان دیے تاکہ اللہ کے احسان کی آواز سنے ہیں, ہاں سمجھ دی تاکہ سمجھے حقیقت کو کہ کون وفادار ہے. سارا جہان بے وفا ہے, صرف اللہ وفادار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا, چپ چاپ کائنات کو چلا رہا ہے, زندگی دے رہا ہے, زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. ضرورتیں لگا دی ہیں ہمارے اندر, پھر انہیں پوری کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ دیکھنا یہ ہے کہ کون ایماندار چھٹتا ہے. ایماندار وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز کو پہچان لے کہ یہ دنیا سب فراڈ ہے, یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سب ہر چیز مطلبی ہے, کچھ ساتھ نہیں جاتا. انسان دیکھتے ہیں لوگ باغ جو ہے سب ہی رکھا رہ جاتا ہے. تو یہ دنیا کیوں بنائی اللہ نے؟ تاکہ اس کی حقیقت کو پہچان کر کے یہ سارا جہان بے وفا ہے, اللہ وفادار ہے. اس کی حقیقت کو پہچان کر کے انسان دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کرے اور اللہ کے احسان پہچان کر وہ مجھے کھلاتا ہے, وہ مجھے پلاتا ہے. ساری عمر اللہ کے احسان, ساری عمر کے اللہ کے احسان پہچان کر دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے ایک اکیلے دنیا بنانے والے اللہ کو پسند کرے, اسی سے محبت کرے, اسی کی قدر کرے, اسی سے ڈرے, اسی کی عزت کرے. ہر چیز کی پناہ سے, شرن سے نکل کر ایک اللہ کی شانتی کی پناہ میں آ جائے, شرن میں آ جائے. تو میرے بھائیوں, اتنی بڑی کائنات ہے, لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے, ان کے اندر رچنا کو رچتا ہے. اب انسانوں کو جو ہے انسان دنیا میں منمانی کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے, آزادی دی ہے. اللہ کتنا بڑا بادشاہ مخلوق پیدا کرتا ہے, پھر اس کو دو راستے اس کے سامنے رکھتا ہے, اچھائی پر چل یا برائی پر چل. رچنا کو رچتا ہے, پھر اسے آزاد کر دیتا ہے کہ چل اب یا تو مجھے پسند کر لے, میرے احسان پہچان کر مجھ سے محبت کر لے, یا پھر دنیا میں جو ہے بھٹک کے مر جا. تو میرے بھائیو, اللہ نے جنت کی اچھائیں رکھی ہیں. اگر ہم دنیا کی حقیقت کو پہچان گئے کہ یہ دھوکہ ہے, سب فراڈ ہے, یہاں کچھ نہیں ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے, میری جان کا ایک مالک ہے جس نے مجھے جیون دیا ہے, مجھے جیون ملا ہے, میں اس کو راضی کروں, اس سے محبت کروں, اس کے احسانوں کو اس دنیا میں پہچانوں, اور پہچان کر کے میں ہر چیز سے دھیان ہٹا کر, ہر چیز کی محبت دل سے نکال کر جو میرا پیدا کرنے والا مالک ہے, جس نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے, میں اس سے محبت کروں, اس کی محبت کو حاصل کر لوں, سب سے کٹ کر میں اللہ کا بن جاؤں. اللہ کا بن جاؤں. تو میرے بھائیو, سب کو اللہ نے فری ول دے رکھا ہے. چاہے میرا انکار کر دے کہ میں تیرا مالک نہیں ہوں, تو جھوٹ پر چل کر تو انکار کر سکتا ہے, مگر تیرے جھوٹ پر چلنے سے, جھوٹے گمان سے حقیقت بدلے گی تھوڑی, کوئی سچ بدلے گا تھوڑی. سچ تو یہ ہے تیرا مالک ہے, تیری جان کا مالک ہے, اسی نے تیرے جیون کی شروعات کرائی ہے, وہی تجھے موت دے کے اٹھائے گا, جیون کا حساب لے گا. تو میرے بھائیو, اللہ نے دو راستے کر دیے. چاہے تو میرا انکار کر کے منمانی سے جیون جی لے, تجھے آزادی دے دی اور یا تو اس کائنات کی حقیقت پہ غور کر کے, اپنے جیون کی حقیقت پر غور کر کے مجھے مالک پہچان لے اور میرے احسانوں کو مان لے اور مجھ سے محبت کر لے. پہچان لے کہ دنیا میں کوئی تیرا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, سب مطلبی ہیں. اللہ وفادار ہے, سارا جہان بے وفا ہے. تو نافرمانی کرتا ہے, تو اس کی رچنا کے خلاف چلتا ہے, وہ تجھے پھر بھی کھلاتا پلاتا رہتا ہے. دیکھ اس کی وفاداری, پہچان عقل کا صحیح استعمال کر کے. تو میرے بھائیو, اللہ نے یہ کائنات بنائی ہی اس لیے ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے اور مجھ سے نفرت کرنے والا کون ہے. سب کچھ میں نے دیا ہے,
ہاں تو اب چپ چاپ کائنات چل رہی ہے، وہ چھانٹ رہا ہے، لوگوں کو دے رکھی ہے اس نے آزادی، ہے زندگی کا سمے دے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج انسان جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے، پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، ایک بھائی کو تکلیف دے رہا ہے، لوگوں کو دل دکھا رہا ہے، حقیقت پر غور نہیں کر رہا، اور جھوٹ پر چل کر جو ہے زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور دنیا میں اس جھوٹ کے خیال میں جی رہا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، اس خیال کو لے کر کے فساد پھیلا رہا ہے میرے بھائیوں، جنت کی اچھائیں یہاں پوری کرنا چاہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ خاموشی سے دیکھ رہا ہے، اوپر سے فرشتے آسمان پہ سے تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشا، یہ سب سے بڑیا مخلوق ہے اللہ کی، انسان جیو، یہ سب سے بڑیا مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، سارا جہان اس کے لیے بنایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ انسان دھرتی پہ ظلم، زیادتی، فساد پھیلا رہا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر فرشتے تماشا دیکھ رہے ہیں اوپر سے آسمان پہ سے، ارے انسان تو مارا گیا ہے۔ اگر کوئی کروڑوں میں سے ایک آدھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، کچھ غور کرتا ہے حقیقت پر، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اے نیکی کے کرنے والے، شاباش، آگے بڑھ، تو سچے راستے بڑھا، تو جیون کے سچے راستے بڑھا، دنیا میں تجھے کس لیے بھیجا گیا، تو اس مقصد کی طرف بڑھا، آگے بڑھ، زندگی کا سمے تھوڑا سا رہ گا، جلدی آگے بڑھ، اللہ کو پالے۔ ہاں، اور جو گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ اے بدبخت، تجھے اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، عقل دی سوچنے کے لیے، اس سے حقیقت کو پہچان، تیرے سامنے کتنے مر گئے، تجھے بھی مرنا ہے، سب کچھ دنیا میں چھوڑ جائے گا، تجھے مالک نے کس لیے پیدا کیا ہے اس پہ غور کر، تیری زندگی کا سمے تھوڑا سا بچا ہے، اب تو غور کر لے، دنیا سے ہمیشہ کے لیے مر کر آنے کا وقت تھوڑا سا بچا ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑے گا دنیا کو، تو تیرے سامنے کتنے چھوڑ گئے دنیا کو، اب تو غور کر لے حقیقت پر۔ تو میرے بھائیوں آسمان پہ سے فرشتے سب تماشا دیکھ رہے ہیں، آج طاقتور کمزور کا دل دکھا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، میرے بھائیوں اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ اللہ نے جس کو جتنی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صحت دی ہے، اب اس اللہ کی دی ہوئی طاقت صحت کا فائدہ اٹھا کر کسی کمزور کو مارے گا، پیٹے گا، تھپڑ مارے گا، ظلم کرے گا، تو میرے بھائیوں اس ظالم کو جیسی صحت دی ہے اللہ نے، اس کو ویسے ہی دردناک سزا ملے گی جہنم میں۔